السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب گندم کی کاشت کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو بیج مافیا میدان میں آ جاتا ہے اور بلیک ریٹ پر 10 سے 12 ہزار تک فی من بیج کا ریٹ ہو جاتا ہے۔ آپ بس تھوڑی سی توجہ سے گندم کاشت کر کے کسی بھی اچھی کمپنی کے مقابلے کا گھر کا بیج تیار کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور باقی بیج فروخت کر کے لاکھوں روپے کمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے جس بیج کو بیج بنانے کے لیے کاشت کرنا ہے وہ آپ نے اپنے علاقے کی حساب سے کسی اچھی کمپنی کا اچھا جھاڑ دینے والا گورنمنٹ سے منظور شدہ بیج خریدنا ہے اور اس کو پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کرنا ہے۔ پھپھوندی کش زہر ٹاپسن ایم، تھائیوفینیٹ میتھائل وغیرہ عام مارکیٹ سے مل جاتے ہیں۔ زمین کی تیاری کرتے وقت آپ نے ڈی اے پی تو ڈالنی ہی ہوتی ہے۔ ڈی اے پی کے ساتھ آپ نے ایکسٹرا 25 کلو ایس او پی ایف ایف سی کمپنی کی اور 3 کلو بوران ڈال کر چھٹا کر دینا ہے اور زمین تیار کر لینی ہے، اور جس عام طریقے سے گندم کاشت کرتے ہیں اسی طریقے سے گندم کاشت کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے بیج بنانے کے لیے جو کاشت کرنی ہے وہ اکیتی کاشت کرنی ہے، اور اس میں یہ بات بھی خصوصاً یاد رکھیں کہ جو آپ نے بیج بنانے کے لیے بیج لینا ہے وہ نئی منظور شدہ ورائٹی کا ہی لینا ہے۔ پہلا پانی لگاتے وقت آپ نے جو بھی کھاد ڈالتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے 3 کلو زنک سلفیٹ 27% والا ملا کر چھٹا کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فصل کے اندر جڑی بوٹیاں، دمبی، سٹی، جنگلی جئی، باتھو، مینا وغیرہ کو تلف کرنے کے لیے کسی اچھی کمپنی کا سپرے کرنا ہے اور جڑی بوٹیوں کو فصل سے تلف کرنا ہے۔ اس کے بعد اب جب فصل گوب کی حالت میں آ رہی ہو، آپ نے صرف اس میں 10 کلو ایس او پی پانی میں حل ہونے والی اور 2 کلو سلفر پانی کے اندر ملا کر اس کو فلڈ کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ گوب سے سٹے بھرپور طاقت کے ساتھ صحت مند باہر نکلیں گے اور فصل کا تنا مضبوط ہو جائے گا، دانا موٹا اور چمکدار ہوگا، فصل گرے گی نہیں، کیونکہ گری ہوئی فصل کا جو بیج ہوتا ہے وہ کاشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ناقص ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب سٹا فصل نکال لیتی ہے تو جو بیج بنانے کے لیے ضروری کام کرنے ہیں وہ اب آپ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جڑی بوٹی مار سپرے کرنے کے باوجود جو جڑی بوٹیاں دمبی، سٹی، جنگلی جئی یا جو کے پودے بچ گئے ہوں گے وہ نمایاں نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ جب سٹا نکل آئے گا ان کے بھی نکل آئیں گے۔ آپ نے خصوصاً توجہ کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہی ہے دمبی، سٹی، جنگلی جئی یا جو بھی بوٹیوں کے پودے، ان کو فصل سے باہر نکال دینا ہے، کیونکہ اگر وہ پک گئے، ان کا بیج بن کے دوبارہ آپ کے بیج میں مکس ہو گیا تو آپ کا بیج ناقص ہوگا، وہ کاشت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جڑی بوٹیوں کے پودے نکالنے کے بعد آپ کی فصل برابر نظر آنی چاہیے۔ اب اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کی فصل برابر نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ گندم کے پودے لمبا قد کر کے فصل سے باہر نکل گئے ہیں، بیج تو وہ اسی کے ہی ہیں، پودے بھی اسی گندم کے ہیں، لیکن ان کا قد لمبا ہے اور وہ فصل سے باہر نمایاں نظر آ رہے ہیں، تو زرعی لحاظ سے وہ بیمار پودے ہیں۔ آپ نے ان کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ فصل سے باہر نکال دینا ہے۔ اب آپ کی فصل برابر نظر آنی چاہیے۔ اب جب دانہ دودھا ہونے لگے، دودھ بھرنے لگے، تو آپ نے صرف 10 کلو ایس او پی پانی میں حل ہونے والی پانی میں ملا کر فلڈ کر دینی ہے۔ اس سے دودھا بھرنے کی صلاحیت تیز ہو جائے گی اور صحت مند موٹا چمکدار دانہ بنے گا۔ اب جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو بڑی احتیاط کے ساتھ تھریشر یا ہارویسٹر کے ساتھ دانے حاصل کر لینے ہیں۔ اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو آپ نے بیج بنانے کے لیے گندم حاصل کی ہے
اس میں کسی بھی قسم کی اور ورائٹی کا دانہ مکس نہ ہونا پائے۔ اب اس گندم کی صفائی کر کے باریک اور کمزور دانے اس سے نکال دینے ہیں۔ آپ کا کسی بھی کمپنی کے مقابلے کا بہترین اچھی کوالٹی کا بیج تیار ہے۔ آپ کو جتنا چاہیے وہ اپنے لیے محفوظ کر لیں اور بقایا بیج بیچ کر لاکھوں روپے کمائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔